مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ بٹیرا لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ تو اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگو، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاسے مر جائیں، غم نہیں، لانا کہ امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا، ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی، کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگوں، تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گیا؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطون ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا اپنا کام کرنے کے لوگ بس پھر دیکھی جائے گا۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ نہیں، یہ نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ
اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں۔ یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، وہاں حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔ کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی، ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا۔ سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں۔ بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی۔ سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے۔ اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں۔ وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی
کہتی او میاں او جانے آؤ جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تم واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی۔ آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما، میرا مالک میرا بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما، فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا، بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں۔ اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں، کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی۔ ابھی تو دیر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی، بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو شرم کرو۔ کس طرح سے کسی کو شرم آئے، اللہ اللہ، اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے۔ حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے۔ حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے۔ فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا، قاسم بن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔
حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے، نواسہ رسول پہ پانی بند ہے، اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی دکھتا نہیں، وہ بار بار کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا۔ حسین کو پھر بھی کیا حال ہے، کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی
گنہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو. آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے, نیاز بچ رہی ہے, قرآن پڑھے جا رہے ہیں. آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو, دربے پہ قرآن نہ پڑھو, پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو, مٹھی کھیل اور پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا بل اور طریقہ سیکھو. حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, ملائک بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا, حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے. عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ. اس نے دین کے ساتھ دیا, اپنے ایمان کی حفاظت کی. قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا, سارا خاندان شہید کرا دیا, پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا. اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی. سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا, گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا. مائی اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا, خیمے کو آگ لگائی گئی. جب یہ حالات ہو اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے. ادھر قرآن پڑھ رکھا تھا سارا خاندان, کوئی نہیں رویا. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا. ایک بات سن لو, قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی, سیدہ صغرا تھی, سیدہ سکینہ تھی. خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے. قرآن کہتا ہے شہید زینب کا عقیدہ ہے, سورہ کا عقیدہ ہے, سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے, خود حسین کا یہ عقیدہ ہے, علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے, زندہ رہے گا, قیامت کے بعد میں بھی زندہ, اب بھی زندہ. اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا مانگو کیا مانگتے ہو, تو وہ نعمتیں ملیں گی. وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر پھر تیرے نام پہ سر کٹائے. وہ اس میں مزہ آتا ہے, وہ جنت میں مزہ کہاں ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں اے فرشتوں ان لوگوں نے روزے بھی رکھے, تراویح بھی پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت بھی کی, اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم, مجھے اپنی الوہیت کی قسم, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم, تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا. اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے. آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا,
اس کے مقدر کھوٹے. اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا. اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں. جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے. مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا. لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا. اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے. لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے. اس کی کریمی کا کیا کہنا. ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا. فرمایا اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی. لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا. اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے. صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی. تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے. کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے کینے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنی زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے. آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے. عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا. پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط. قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. آج ہم کم سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے. بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں. صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے. ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا پیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ.
معبودوں کو بیچ گیا. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے, خدا خریدنے والوں آؤ, جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے عورتیں آئی, انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے, ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے, لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے, مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. آئے آئے ابراہیم, تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو. تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں, آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں, اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے, میں بت بناتا ہوں, خدا بناتا ہوں, تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. میں تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو, فرمانے لگی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا, کتنے سچے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان, ان خداؤں کی, ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے, نہ نقصان پہنچا سکے, نہ دیکھ سکے, نہ سن سکے. آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا, وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے, جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے. ارے تم کون سے عقل مند ہو, آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا, فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا, فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا, فلانا ملک کو یوں کر دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو, تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ, کون ہے زمینوں کا مالک, کون ہے آسمانوں کا مالک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں میرے ہاتھ میں ہے, راج سارے جہان میں میرا. خواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے. فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے, جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے, جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے, تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے, اور دستور زندگی بناؤ گے, اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے, پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. خدا کا بھیجا ہوا دستور, خدا کا بھیجا ہوا آئین, اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور, اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے. آج ہم کیا کر سکتے ہیں. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کرو. لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا, راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا, اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہ بھی وہی وقت تھا, شاہ جی نے تقریر فرمائی, دائیں طرف علماء بیٹھے تھے, سامنے مجمع بیٹھا تھا, بائیں طرف کچھ اباس قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان. شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماع وہ سامنے دیکھو, ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے. اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے, کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے. میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے, تم کس کا کرنا پڑو گی. نمازی بھی بیٹھے تھے, حاجی بھی تھے, غازی بھی تھے, نیک پرہیزگار سخی بھی تھے, خیرات کرنے والے بھی تھے, مگر ان نوجوانوں میں
ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں، بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت ہے زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ گھر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخرکار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دو اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتے ہوں مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ میں چھڑا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھڑا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے اسی سے انکار کر دو۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ ساتھ کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا بچے گا نہیں۔ چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی۔ مولانا قاضی حسین احمد شجابادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا۔ ہم دیکھے قریب پہنچا، عزیز رشتے دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں۔ علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، پھندا تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے۔ چوم کے کہنے لگا لوگوں